شرک کی مذمت ناظرین آج کا موضوع ہے، اور سب سے پہلے جو کسی بھی بندہ مومن کے ذہن میں، بلکہ ہر وہ کوئی شخص جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے اس وقت، اگر وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اس وقت ARYQ TV ملاحظہ کر رہا ہے تو یہ پروگرام اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کب کسے یہ توفیق دے دے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت کا اس کا دل اقرار کرنے لگے، تو یہ اللہ کے کرم پر ہے۔ تو آپ سب یہ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن آف شرک ہے کیا، یہ ہم جانیں گے قبلہ حضرت علامہ لیاقت حسین حضری صاحب سے۔ جی سر۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر سمیر احمد صاحب، ماشاءاللہ آج ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ مفتی اہل سنت، دیکھنے والوں کے لیے بھی خوش نصیب، مفسر قرآن، مدرس قرآن، اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین، ماشاءاللہ استاذ العلماء ہیں آپ، ماشاءاللہ، اور بہت آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں اور دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، صاحب دارالافتاء ہے، رئیس ہیں آپ دارالافتاء کے، اور ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ادارے کے لیے، ہم سب کے لیے باعث سعادت، باعث رحمت ہے ان کا وقت دینا۔ دیکھیں، شرک کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت قرآن ذیشان کی سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا کہ وہ یکتا ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور عرب کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں زیدوں سے پہچانی جاتی ہیں، یہی توحید اگر اس کا دامن چھوٹ جائے تو پھر شرک ہو جاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں، جیسے جنس کا ذکر کیا گیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی کو شریک ٹھہرانا، اس جیسا سمجھنا کہ جیسا وہ خالق ہے، جیسا وہ مالک ہے، جیسا وہ رازق ہے، جیسے وہ رب ہے، پالنہار ہے، اسی طرح دوسرے کو سمجھنا، یہ شرک ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے کہ اس مالک و مولا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اور کسی اور کو جو ہے اس جیسا سمجھنا، یا پھر اس کی صفات کے اندر بعین ہی اس جیسا، آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے کہ کس اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے ذاتی اور صفاتی اعتبار سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سمجھنا یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر تو دیکھیں، اگر مرنے سے پہلے کسی نے توبہ کر لی تو جتنے مشرکین تھے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اگر انسان اسی حال میں چلا گیا تو بڑے سے بڑا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان کفر پر مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں ہے۔ اس پر پھر فرق کیا ہے شرک اکبر کا، شرک اصغر کا، اور اس اعتبار سے کہ انسان کے دلوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو ریا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے بھی انسان سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ حقیقتاً تو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان اب دو چوائس ہیں اس کے پاس، یا تو رب کی مانے یا پھر اپنے نفس کی مانے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم کیسے بندہ ہے مومن، رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کسی کی نہیں ماننی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اپنے خالق کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق، کسی نفسانی خواہش، بلکہ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب و غریب قسم کا میں آپ کو بتاؤں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کتنا بڑا لفظ استعمال کیا، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن جب باری آئی کہ ایک طرف سود ہے، ایک طرف حرام ہے، ایک طرف صبح مؤذن آواز دے رہا ہے، اب ہمارے پاس دو چوائس ہیں کہ ہم نفس کی مانیں یا رب کی مانیں، تو ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی صدا کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کی بات کو مانا۔ تو قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، کہ افرأیت من اتخذ الہ، تم نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہو، صفات میں ہو، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہو۔ تیسرا ایک درجہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر دکھلاوا کرتا ہے، لوگ ریاکاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کا سجدہ جو ہے وہ 5 سیکنڈ کا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے بڑھا کے اس کو 7 سیکنڈ، تاکہ اس کو لگے بڑا کوئی اب یہ جو 2 سیکنڈز ہیں یہ آپ نے اس سجدے کے اندر مخلوق خدا کو دکھانے کے لیے کر دیا۔ تو فرمایا کہ عبادت کے اندر مخلوق خدا کے ریاکاری، اگرچہ اس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا، لیکن فرمایا کسی بھی اعتبار سے شرک اکبر ہو، اصغر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو کچھ کرنا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، مجھے سب کچھ میرے مالک و مولا کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آسن کلام ماشاءاللہ۔ اور ناظرین بس یہ جو گفتگو ابھی علامہ صاحب نے کی، یہ جو ہم نے باہر کے بتوں کو تو مسمار کر دیا، یہ جو اندر کے بت ہے نا، یہ نفس کا جو بت ہے اس کو بھی مسمار کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، خاص طور پہ دور حاضر میں۔ تو مفتی صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ، ایسا آپ نے ابتدا میں پیغام دیا ہے کہ بات یقیناً دلوں تک پہنچی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔